نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے کیا حضرت علی کو علی مولا یا مولا علی کہنا جائز ہے؟ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یقیناً تمہارے ولی ہیں اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 کے مطابق تین ولی ہیں، ایک اللہ خود جسے کسی نے ولی نہیں بنایا بلکہ وہ خود ولی ہے، اور دوسرا اس کا رسول جسے اللہ نے رسول اور ولی بھی بنایا ہے، اور تیسرا وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور جسے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ولی بنایا ہے۔ تفسیر الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 26 حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ غدیر خم کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم اور مستند واقعہ ہے۔ 10 ہجری 632 عیسوی میں 18 ذی الحج کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے بعد غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو رسول کریم نے فرمایا، جو آگے چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ لوگ جو آگے چلے گئے تھے وہ پیچھے آ گئے اور جو پیچھے تھے وہ بھی آگے، تو رسول پاک نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم والا من والا ہو و آدی من آدا ہو۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ رسول پاک کا یہ فرمان سنتے ہی حضرت عمر نے آ کر حضرت علی کو مبارک دی اور کہا، علی آپ سب کے مولا بن گئے ہیں۔ اور میں حدیث کے نزدیک یہ ایک متواتر حدیث ہے جسے صحابہ کرام نے تواتر اور تسلسل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی یا حدیث غدیر بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث مکمل طور پر کسی ایک حدیث میں اکٹھی نہیں ملتی، اس لیے اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اور اس کے سیاق و سباق میں حضرت علی کی شان کو صحیح مسلم احادیث نمبر 6225، 6228، مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 6140، جامع ترمذی حدیث نمبر 3713، صحیح مسلم حدیث نمبر 240، 242، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 18671، 19540 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علی مولا کہا ہے۔ ہم چاہے مولا کے معنی آقا لیں، ولی لیں، مددگار لیں یا دوست لیں، ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول پاک کے فرمان کے مطابق حضرت علی کو علی مولا یا مولا علی کہنا جائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔